جی 29 رمضان المبارک 1441 ہجری 23 مئی 2020۔ السلام علیکم اہل خانہ اور سامعین کرام، ہم لوگ حاصل مطالعہ کے سلسلہ میں صاحب قرآن کے موضوع کے تحت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح حیات اور مرحلہ وار تاریخ نزول قرآن کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ ابو جی سن 6 ہجری صلح حدیبیہ اور ہمسایہ ممالک میں تبلیغ اسلام پر گفتگو کریں گے۔ ابتدا کے لیے تحوہ بھائی سے تلاوت قرآن حکیم کی درخواست ہے۔ ادھر چلے گا۔ ہاں جی قرآن شریف پکڑ کے بھی کر لو، کوئی حرج نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا الہو جی الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الذی هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ شاباش، جزاک اللہ۔ خراب ہو جاتا یہ اللہ اس لیے ہے کہ اس کے علاوہ، جی وہ پڑھنا تھا۔ ٹھیک، جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین اکرام۔ مدینہ آنے کے بعد 5 سال ہم نے مطالعہ کر لیے۔ جتنی زندگی مشکل کر سکے مکہ میں، اتنی مشرکین مکہ نے صرف اس لیے کہ رسول اللہ کہتے تھے کہ صرف اللہ اکیلے کی پرستش کرو، اس جرم میں جتنی تکلیف 13 سال دے سکے وہاں دی۔ گھر چھوڑ کر مدینہ آنا پڑا تو یہاں جتنی سازشیں، جتنے جوڑ توڑ کر سکے آپ پر مسلمانوں کا کلا کما کرنے کے لیے، نعوذ باللہ جو کوششیں کر سکتے تھے وہ کی انہوں نے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنا سب سے بڑا زور لگا لیا غزوہ احزاب میں، اور غزوہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسی فیصلہ کن فتح دی کہ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اور ہوا بھی یہی کہ اب یہ ہم پر حملہ آور نہیں ہوں گے۔ 1 منٹ کے لیے میں ذرا، یہ مجھے اب نہیں سمجھ آ رہا میں کیا کروں۔ کچھ چیزیں میں اس میں الجھ جاتا ہوں کہ جلدی پہنچ جائیں، تیاری کر لیں۔ اچھا، کل ہم نے سورۃ احزاب پڑھ لی، اس میں جنگ احزاب میں یہودیوں کے کردار پر، مسلمانوں کے لیے جتنی شدید تکلیف کا وقت تھا اس پر، اور پھر یہودیوں کو جو سزا دی گئی اس کا جواز، اور سن 5 میں واقع ہونے والے 2 بڑے واقعات، ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پر واہیات الزام، اس کے ساتھ حد قذف کے احکام، پھر آپ کے حضرت زینب بنت جہش کے ساتھ نکاح کے بارے میں، اس کے بارے میں تو کئی آیات آئیں، اللہ تعالیٰ نے پوری وضاحت کی۔ اور ایک چیز جو کل واضح ہوئی وہ یہ ہوئی
کہ صرف اس بات کر جی ایسا تو کبھی ہوا نہیں تھا، انہوں نے کر دیا، یہ کیا بات ہوئی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر باطل چیز کو بتدریج ختم کرتے آئے، اور صرف وہ چیزیں باقی رہنے دی گئیں جو قیامت تک کے لیے باقی رکھنا مناسب تھیں۔ انہی میں سے یہ بھی ایک کام تھا۔ متورنہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، قرآن شریف میں فرمایا گیا کہ آپ کے منہ کے کہنے کی بات ہے۔ سورۃ احزاب کے بعد اسی پس منظر میں سورۃ مجادلہ نازل ہوئی، قرآن حکیم کی سورۃ نمبر 58۔ مجادلہ کے لفظی معنی تو ہوتے ہیں بحث یا مباحثہ یا جھگڑا۔ اس کا موضوع منافقانہ پراپیگنڈا ہے، وہی جو کہ جنگ احزاب میں بھی مینلی یہ سورۃ جنگ احزاب کے بعد نازل ہوئی۔ مخالفین اور منافقین حضور کے خلاف سخت مہم چلا رہے تھے کہ منہ بولے بیٹے کی متعلقہ سے شادی کیوں کر لی۔ فرمایا گیا ہے کہ منافقانہ پراپیگنڈا ریاست کو کھوکھلا کر دیتا ہے، اس لیے منافقانہ پراپیگنڈا میں ایک تو غیر شعوری طور پر بھی شامل نہیں ہونا چاہیے، دوسرا جہاں پہ کھڑے ہیں وہیں پہ اس کو رد کرنا چاہیے۔ اس لیے متبنہ کا مسئلہ، بیویوں کو، اچھا ایک رواج تھا وہاں پہ کہ تو میری ماں جی، آج تو بیوی کو ماں کہہ دیا تو چلو جی ہماری طلاق ہو گئی، تو یہ اس قسم کی فضول باتیں ختم کی گئیں۔ کفار، اچھا ہم لوگ بچپن میں یہ باتیں سنتے تھے دیہات میں، دریا چناب کے کنارے، اس نے بیوی کو ماں کہہ دیا، او بھائی کیا ہو گیا ماں کہہ دی، منہ کی باتیں ہیں۔ اور کفار کے مقابلہ میں مسلمانوں کی کامیابی کی بشارت دی گئی ہے۔ ایک اس میں بڑی مزے کی آیت ہے، ساری آیات قرآن حکیم ماشاءاللہ، لیکن وہ ہے بڑی عجیب بات کہ کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے ابھی بھی، ایک ماشاءاللہ میرے بھائی ہیں ان کو بھی ہے، کہ وہ بات کان میں کرتے ہیں، تو کچھ باتیں ہوتی بھی ہیں الگ ہو کے کان میں کرنے والی، اس کو عربی میں نجوہ کہتے ہیں، یعنی پردے کے ساتھ ذاتی مشورہ کرنا۔ تو اس کی آیت نمبر 13 میں حکم دیا گیا کہ رسول پاک جس طرح دل کرتا جا کر رسول اے انہیں کن کرے ہو جی، ادھر کن کرے ہو جی۔ تو آیت نمبر 13 میں حکم آیا کہ رسول اللہ سے نجوہ کرنا ہو تو پہلے صدقہ دے کے آؤ۔ مسلمانوں کو بتایا گیا کہ منافقین جو نجوہ کرتے ہیں، منافق ہوتے ہیں، دل سے مسلمان ہوتے نہیں ہیں، تو لوگوں کے سامنے رسول اللہ کے کان ادھر کر کے تو اس طرح اپنی بڑی ان کے ساتھ تعلقات ظاہر کرتے ہیں لوگوں کو، وہ مسلمانوں کو دکھ دینے کے لیے کرتے ہیں۔ اس طرح مسلمانوں کو منع کر دیا گیا کہ نافرمانی کی باتوں میں نجوہ نہ کریں، کیونکہ ایسا کس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ رسول پاک کے کان میں مشورہ کر رہے ہیں لیکن وہ باتیں اللہ کے نافرمانی کی بات ہے۔ منع کر دیا گیا کہ ایسی باتیں نہ کرو، نیکی خدا ترسی کے معاملات میں چلو آپ کر سکتے ہیں مشورہ۔ زہار کی جاہلانہ اہمیت، کسی کو ماں کہہ دیا بیوی کو تو وہ ماں ہو گئی، اس کے لیے صرف یہ نہیں کہ منع کر دیا گیا بلکہ یہ کہا گیا کہ جو یہ کہے گا وہ کفارہ دینا پڑے گا اس کو۔ میں آج کچھ نہ کچھ کر رہا ہوں غلطیاں اور مجھے نہیں پتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اگر تھوڑا سا وقت ضائع ہوئے تو سامعین مجھے معذرت قبول کریں اگر کچھ وقت ضائع ہو۔ میں چاہتا ہوں، میں اصل میں بہت ٹینس رہا پچھلے 15 منٹ، تھوڑا سا رکنا پڑے گا، ہمیں یہ رک گیا ہے یا کیا ہو گیا ہے۔ یہ بک اس میں مجھے نظر نہیں آنی تھی روشنی میں کچھ بھی۔ آزمو پڑھائیں اس کتاب پہ موٹی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ٹائم لے گا تھوڑا، اس کے اندر کوئی آٹومیٹک کمانڈ لگی ہوئی ہے جس کو مجھے نہیں پتا کہ وہ کس طرح اور کیوں آن ہوتی ہے اور کس طرح اس کو ایوائڈ کرنا ہوتا ہے۔
یہ سارا کچھ پہلے ہونا چاہیے، اور اس وقت میں اس بات میں لگا رہتا ہوں کہ ہم سب لوگ اکٹھے ہو جائیں۔ جی ریکارڈنگ ہو رہی ہے؟ حضرات ایسے مسائل ہوتے ہیں، اس سے اپنا دل خراب نہ کریں۔ ایک اور بات فرمائی گئی، ایک تو یہ کہ زہار کی جاہلانہ اہمیت ختم کرنے کے لیے مقرر کر دیا کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو ماں کہا تو اس کو کفارہ دینا پڑے گا۔ بیوی کو ماں کہہ دینے سے ماں نہیں بن جاتی، لیکن آپ کا یہ جرم ہوگا اور اس کے اوپر آپ کفارہ ادا کریں گے۔ آداب مجلس سمجھائے گئے، اگر لوگ زیادہ آ جائیں تو ان کے لیے جگہ بناؤ، آکڑ کے بیٹھے نہ رہا کرو، اور اگر مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو جانے کا کہا جائے تو اٹھ جائیں۔ منافقوں کا ذکر کر کے کہا گیا کہ منافق ایسے ہیں کہ وہ یہود سے بھی دوستی رکھتے ہیں۔ سچے مومنوں، تم یہود سے بالکل دوستی نہ کرنا، چاہے تمہارے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ جو ایسے سچے مسلمان ہیں ان کی 4 صفات بتائی گئی ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو جما دیا ہے، اللہ ان کی غیبی مدد کرے گا، اللہ انہیں جنت میں داخل کرے گا، اور اللہ ان پر راضی ہو گیا ہے، اور وہ بھی اللہ کی نعمتوں اور عنایات پر راضی ہو گئے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ یہ سورۃ احزاب کے بعد سن 5 ہجری کے آخری مہینے کی صورت ہے۔ اس کے بعد اب شروع ہوتا ہے، یعنی 5 ہجری کے آخر تک یہ حالت تھی کہ منافقین کا مسئلہ بھی اتنی شدت کے ساتھ موجود تھا کہ اس کے اوپر اتنی گفتگو کرنا پڑی۔ اب سن 6 ہجری شروع ہو جاتا ہے۔ 6 ہجری میں کوئی جنگ نہیں ہوئی، لیکن بڑے اہم واقعات پیش آئے۔ میں موٹے موٹے واقعات اور خاص طور پہ قرآن حکیم جو اس میں نازل ہوا وہ بتاؤں گا۔ محرم پہلا مہینہ ہوتا ہے قمری سال کا، تو سن 6 ہجری کے محرم میں معرکہ نجد اور ثمامہ بن اسال پیش آیا۔ بنو قریظہ کا قلع کما کرنے سے یہودیوں کا خطرہ تو ہمیشہ کے لیے ٹل گیا، اور قبائل عرب بالعموم محتاط ہو گئے، لیکن اکا دکا واقعات ہوتے رہے، اور جن کے سرکوبی رسول کریم نے نہایت مستعدی سے کروائی۔ نجد کے اندرونی علاقہ بکرات میں بنو کلاب نے سرکشی کا ارادہ کیا، تو محرم یعنی 6 ہجری کے شروع میں ہی، محرم کے بھی شروع میں ابتدائی دنوں میں 30 آدمیوں کا ایک دستہ روانہ کیا گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ذی-قعد میں ختم ہوئی تھی جنگ احزاب، اس کے بعد پھر محاصرہ رہا ان کا بنو قریظہ کا، پھر ان کو قتل کیا گیا، پھر وہ ختم ہوتے ہوتے سن 5 ہجری کا ذی الحج بھی ختم ہو گیا۔ تو محرم شروع ہوتے ہی جب خبر تھی کہ یہ نجد کے علاقے بکرات میں بنو کلاب سرکشی کر رہے ہیں، تو ادھر آپ نے 30 آدمیوں کا ایک دستہ روانہ کیا۔ 7 دن کا سفر ہے مدینہ سے۔ جب مسلمان دستہ وہاں پہنچا تو وہ بھاگ نکلے، اور کوئی بھی پیچھے نہ رہا۔ ان کے جانور اور بکریاں مسلمان لے آئے، اور محرم کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے واپس مدینہ پہنچ گئے۔ ان مہمات میں اب آپ دیکھیں گے کہ ان مہمات کی سرکوبی کا ایک بہت بڑا دور رس اثر یہ ہوا کہ جو سوچ رہے تھے دوبارہ کبھی سر اٹھانے کا، تو ان کے یعنی ارادے کو چل دیے گئے۔ یہ دستہ وہاں سے آتے ہوئے بنو حنیفہ، یہ بھی نجد کا ایک قبیلہ تھا، اسی میں سے وہ آیا تھا نا جھوٹا نبی، یہ بنو حنیفہ کے سردار ثمامہ بن اسال کو بھی گرفتار کر کے لے آئے، اور مسجد نبی میں لا کر ایک کھمبے سے باندھ دیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ مسجد نبی کھجور کے تنوں کے کھمبے تھے، ان کے اوپر کھجور کے تنوں کے شتیر تھے، اوپر کھجور کے پتوں کی چھت تھی، تو بس ایک کے ساتھ باندھ دیا۔ چند روز کے بعد آپ نے اسے غیر مشروط طور پر رہا کر دیا، کوئی اس سے شرائط تسلیم نہیں کروائیں، وہ دیکھتا رہا۔ دیکھیے ایک بات اب پھر وہ ہو جاتا ہے کہ کل مثلاً صورت ایک رہ گئی، باقی وقت تنگ ہونے کی وجہ سے درمیان میں چھوڑنا پڑا، تو کچھ باتیں ساتھ میں سمجھانی پڑتی ہیں۔ جب آپ عمرہ کرنے گئے، آگے چل کے ہم پڑھیں گے، تو جتنے دن وہاں عمرہ کرنے کے لیے رہے، اتنے دن جو مشرکین تھے جو مکہ خالی کر کے آس پاس پہاڑیوں پر چڑھ گئے تھے، وہ مسلمانوں کی چال ڈھال، اٹھنا بیٹھنا، عبادات کا مشاہدہ کرتے رہے، اور اس کا ایسا اثر پڑا کہ اس عمرے کے بعد تیزی کے ساتھ قبائل مسلمان ہونا شروع ہو گئے، اور یوں مکہ فتح ہو گیا۔
اسی طرح اس آدمی کو بہت بڑا سردار تھا یہ اپنے قبیلے کا، اور وہ آپ کو بتایا تھا کہ خیبر والوں کی طرح مغرور اور امیر قبائل تھے یہ نجد والے۔ چند روز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے غیر مشروط طور پر رہا کر دیا، اور جب رہا کیا تو وہ مسلمان ہو گیا، اور مسلمان ہو کر جب واپس پہنچا یہ ماما یعنی اپنے علاقے میں، تو اس نے پابندی لگا دی کہ یہ ماما سے مکہ والوں کو غلہ نہیں بھیجا جائے گا، کیونکہ مکہ کا غلے کے لیے بھروسہ ہی ماما پر تھا۔ اس لیے قریش مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس درخواست بھجوائی کہ اس طرح تو بھوکے مر جائیں گے، یہ پابندی اٹھوا دیجیے پلیز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ بن اسال کو خط لکھ کر یہ پابندی اٹھوا دی۔ تصور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا کہ جو لوگ پورے خطہ عرب کو اکٹھا کر کے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے چڑھ دوڑے تھے، ان کی خلا کی قلت بھی آپ سے برداشت نہ ہوئی۔ اچھا جی تسی ادھر جدھر جانا ہے اگر تسی چلے جاؤ، یہ اگر صحیح چل رہا ہے تو باقی اعظم دیکھ لے گا نو، اگر تو راج ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تو اتنے ہی اگر ہے تو انہوں نال لو، ورنہ۔ اچھا اس کے بعد یہ محرم کا واقعہ ہو گیا۔ اس کے بعد ربیع الاول سن 6 ہجری میں مارکہ غمر پیش آیا۔ بنو اسد کے غمر نامی ایک چشمے کا نام تھا، غمر نامی ایک چشمہ پر آباد لوگوں کی سرکوبی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول 6 ہجری میں 40 افراد کا دستہ بھیجا۔ مسلمانوں کی آمد کی خبر پا کر دشمن تو بھاگ گیا، لیکن 200 اونٹ حاصل ہوئے جو مدینہ لے آئے گئے۔ لیکن اصل وہاں فائدہ یہ نہیں ہوا کہ 200 اونٹ قابو آ گئے، اصل فائدہ یہ ہوا کہ وہ بھی جو سر اٹھا رہے تھے ان کی بھی سرکوبی ہو گئی، اور علاقے کو پیغام پہنچ گیا کہ یہ۔ پھر ربیع الاول ہی میں سانحہ ذوالقصہ ایک پیش آیا، بڑا تکلیف دہ واقعہ تھا۔ 10 افراد کا ایک دستہ بنو سالبہ کے قریب ذوالقصہ کی طرف روانہ کیا گیا، اور دشمن جن کی تعداد 100 تھی وہ چھپ گئے، لیکن جب مسلمان دستہ سو گیا تو ان پر سوتے میں وار کر کے سب کو شہید کر دیا۔ صرف دستہ کے امیر زخمی حالت میں زندہ بچ کر مدینہ پہنچے۔ یہ بڑا تکلیف دہ واقعہ پیش آیا۔ اچھا پھر ربیع الثانی میں دوسرا مارکہ ذوالقصہ پیش آیا۔ ان لوگوں کی طرف اگلے ماہ 40 افراد کا ایک دستہ روانہ کیا گیا، جو الصبح دشمن پر حملہ آور ہو گیا، لیکن دشمن حیرتناک پھرتی کے ساتھ پہاڑوں پر غائب ہو گیا۔ ان کے مویشی اور بکریاں لے کر مسلمان مدینہ واپس آ گئے، لیکن ان کو میسج مل گیا کہ ٹھیک ہے، ہم خاموش پلاننگ بھی کر رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ اطلاع دے دیتا ہے۔ اچھا پھر ربیع الثانی میں مارکہ جموم پیش آیا۔ میرا بعض اوقات تو جی چاہتا ہے کہ میں مہینوں کا نام لینے کے ساتھ، جس طرح ہم یہ شمسی مہینوں میں کہتے ہیں کہ آج اگر 20 یا 23 مئی ہے تو ہم 23/5 کہہ دیتے ہیں، تو اسے سمجھ آتی ہے کہ آدھا مہینہ گزر رہا ہے یا آدھا سال گزر رہا ہے۔ میرا بعض اوقات دل کرتا ہے کہ میں ان مہینوں کے ساتھ بھی مہینے کا نمبر بتایا کروں، اور ہمارے یہاں استعمال میں نہیں ہے یہ۔ تو ربیع الثانی میں بنو سلیم کے ایک چشمہ کا نام جموم ہے، وہاں آباد لوگوں کی طرف حضرت زید بن حارث کی قیادت میں ایک دستہ بھجوایا گیا۔ وہاں سے بھی بہت سے قیدی، مویشی اور بکریاں ہاتھ آئیں۔ ایک خاتون بھی گرفتار کر کے لائی گئی، لیکن اس خاتون نے نشاندہی کی تھی جس پر یہ کامیاب چھاپا مارا گیا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو عزت سے رکھا اور آزاد فرما کر اس کی شادی کروا دی، کسی کے ساتھ نکاح کر دیا۔ پھر جمادی الاول کے مہینے میں مارکہ ایس پیش آیا۔ 170 سواروں کا ایک دستہ حضرت زید بن حارث کی قیادت میں قریش کے تجارتی راستہ پر ایس ایک جگہ ہے اس طرف بھجوایا گیا۔ اچھا یہ ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص، آپ کی بڑی بیٹی کے خاوند اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بھانجے تھے ابو العاص، ان کی قیادت میں سفر کرتا ہوا 170 سواروں کا ایک دستہ ایس کے مقام بھیجا گیا قریش کے تجارتی راستہ کی طرف۔ ان کو ایک تجارتی قافلہ ملا جس کا سارا مال ضبط کر لیا گیا۔ اچھا ابو العاص اس قافلے کی قیادت کر رہے تھے۔ ابو العاص گرفتار، میں نے کیا کہہ دیا پہلے کہ ان کی قیادت میں رسول اللہ نے بھیجا؟ نہیں، میں ابھی واضح کر دوں کہ 170 سواروں کا ایک دستہ حضرت زید بن حارث کی قیادت میں قریش کے تجارتی قافلہ کی طرف بھیجا گیا،
وہاں گئے تو ابو الاس کی قیادت میں سفر کرتا ہوا قریش مکہ کا تجارتی قافلہ ملا، جس کی قیادت رسول اللہ کا داماد ابو الاس کر رہا تھا، جس کے ساتھ بڑی بیٹی بھی آئی ہوئی تھی۔ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا بھانجا تھا۔ اس قافلے کا سارا مال ضبط کر لیا گیا اور ابو الاس گرفتاری سے بچ کر بھاگتے ہوئے مدینہ پہنچے اور رسول اللہ کی بیٹی اور اپنی بیوی حضرت زینب کی پناہ حاصل کر لی۔ وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفارش کروائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا اور ان کو کہہ کر قافلے کی ایک ایک چیز واپس لوٹا دی۔ ابو الاس جو مسلمان نہیں تھے سارا مال لے کر مکہ چلے گئے اور جس جس کا مال تھا اس کے حوالے کیا۔ اس کے بعد مسلمان ہو کر مدینہ آئے اور رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے تو آپ نے ان کی بیوی زینب کو ان کے ساتھ نیا نکاح کیے بغیر رخصت کر دیا۔ پھر جمادی الاول سن 6 ہجری میں غزوہ بنو الاحیان پیش آیا۔ 2 سال 3 ماہ پہلے صفر 4 ہجری میں بنو الاحیان نے 10 مسلمان معلمین کو دھوکے سے بلا کر ان میں سے 8 کو قتل کر دیا تھا۔ یہ ہم مطالعہ میں کر رہے ہیں اس کو، اور 2 کو اہل مکہ کے ہاتھ فروخت کر دیا تھا۔ لیکن چونکہ ان کا علاقہ مدینہ سے دور اور مکہ کے نواح میں واقع تھا، آپ نے ان کے خلاف کو فوری اقدام نہیں فرمایا تھا۔ اب چونکہ غزوہ احزاب کے بعد قبائل عرب میں پھوٹ پڑ چکی تھی، اس لیے آپ نے رازداری کے ساتھ 200 صحابہ کے ہمراہ ان پر حملہ کیا، لیکن وہ بھی بھاگ گئے۔ آپ نے تلاش کے لیے ٹولیاں بھی ان کے پیچھے بھیجیں، لیکن ان میں سے کوئی فرد ہاتھ نہ آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ تشریف لے آئے۔ جمادی الثانی میں ہی مارکہ ترک توئے رے 2 نقطوں والا قاف مارکہ ترک پیش آیا۔ یہ بنو سالبہ کا علاقہ تھا۔ ترک ایک جگہ تھی۔ 15 آدمیوں کا ایک دستہ حضرت زید بن حارث کی قیادت میں ترک کے مقام پر بدوؤں کی طرف بھجوایا گیا۔ خبر ملتے ہی بدو بھی بہت بھاگ گئے، فرار ہو گئے۔ صرف 4 اونٹ آپ کے ہاتھ لگے۔ اب دیکھیے، ان میں سے سب لوگ راہ فرار اختیار کرتے گئے۔ جہاں مسلمان پہنچے حملہ کرنے کے لیے، کیونکہ غزوہ احزاب کا روب پڑ گیا ہوا تھا، تو جو شرارتیں کر رہے ہوتے تھے وہاں پہ اطلاع پہنچ تھی، مسلمان ٹولی جاتی تو وہ بھاگ جاتے۔ تو آپ نے بھی کوئی ایسی کوشش نہیں کی کہ ضرور کوئی ڈھونڈ کی قتل کیے جائیں، البتہ ان کی یہ ضرور دیکھتے رہے کہ ابھی کہیں دوبارہ چھپ کے تو نہیں حملہ کرنے والے یا کوئی خرابی کرنے والے۔ پھر رجب میں معرکہ وادی القریٰ پیش آیا۔ رجب 6 ہجری میں حضرت زید بن حارث کی قیادت میں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے ٹولیوں کی قیادت حضرت زید بن حارث کر رہے ہیں۔ یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہوتا تھا جس کو قیادت میں بھیجیں۔ 12 آدمیوں کا ایک دستہ دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ لگانے کے لیے وادی القریٰ کی طرف بھجوایا گیا، لیکن ان لوگوں نے دستے پر حملہ کر کے 9 افراد کو شہید کر دیا۔ صرف حضرت زید اور 2 صحابی بچ کر مدینہ پہنچے۔ یعنی یہ اس لحاظ سے کہنا چاہیے کہ ناکام تھا یہ مہم کہ 12 آدمی گئے، صرف 3 زندہ بچ کے آئے۔ انہوں نے دھوکے کے ساتھ چھپ کر تو یک حملہ کر کے تو سب لوگوں کو شہید کر دیا، صرف 3 بچے۔ ایک پھر رجب میں پیش آیا، رجب 6 ہجری میں معرکہ خبت، جسے خبتی نہیں کہتے ہم، خیب توئے۔ یہ بحیرہ احمر کے، یعنی بحیرہ احمر وہ سمندر ہے جو افریقہ کے اور عرب کے درمیان ہے۔ بحیرہ احمر کے ساحلی تجارتی راستے کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 سواروں کا ایک دستہ ایک قافلے کی تلاش میں بھجوایا۔ اس مہم میں صحابہ بھوک کی شدت سے پودوں کے پتے جھاڑ جھاڑ کر کھاتے رہے۔ ایسے جھاڑے جانے والے پتوں کو خبت کہتے ہیں۔ اس کے بعد 3 اونٹ کر کے 9 اونٹ ذبح کر کے کھائے گئے۔ بند 300 تھا نا، تو ایک اونٹ پکا کر 100 آدمی کے لیے کھانا پکتا ہے۔ اسی طرح بدر کے جو حملہ آور تھے ان کی تعداد کا اندازہ لگانے کے لیے آپ نے لوگوں کو بھیجا تھا کہ پوچھ کے آؤ، دیکھ کے آؤ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا جی کبھی 9 کبھی 10۔ تو یہ 300 بندہ تھا، یہ 3 اونٹ ذبح کر کے 9 اونٹ ذبح کر کے کھا لیے۔ پھر سمندر سے ایک ویل مچھلی ساحلی ریت میں پھنسی ہوئی مل گئی، جسے 15 دن تک کھاتے رہے اور تندرست ہو گئے۔ مچھلی کے گوشت میں تندرستی کے اجزاء باقی بھی ہیں، لیکن سب سے بڑی چیز مچھلی کی چربی ہے۔ وہ بہت اچھی فیٹ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ بہت تیزی کے ساتھ ہیلتھ مضبوط ہوتی ہے۔ اس کا کچھ تو گوشت
اس مچھلی کا تحفے کے طور پر وہ لوگ مدینہ ساتھ لے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کچھ گوشت بھجوایا گیا جو آپ نے پسند فرمایا۔ جب رسول اللہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ مچھلی اللہ نے آپ لوگوں کے کھانے کے لیے ہی کنارے پر لگا دی تھی۔ اب اس سٹیج پر سورۃ المنافقون نازل ہوئی جو قرآن حکیم میں سورۃ نمبر 63 ہے۔ منافق وہ ہوتا ہے جس کا ظاہر کچھ ہو باطن کچھ، جیسا میں نے پچھلے دنوں میں کہا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ان کے سامنے ہو تو جو وہ کہتے جائیں اس پہ ہاں کرتے جائیں، اور جب الگ ہو جاؤ تو پھر ان کا مذاق اڑاتے رہو۔ سن 6 ہجری میں غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر نازل ہوئی۔ اس میں منافقین نے 2 چالیں چلی تھیں، میں نے اس وقت آپ کو بتایا تھا۔ ایک وار یہ کیا تھا کہ جاتے ہوئے پانی کے اوپر جھگڑا ہو گیا تھا، دوسرا وار یہ کہ واپسی کے راستے پر حضرت عائشہ صدیقہ چونکہ پیچھے رہ گئیں، تیزی کے ساتھ واپس آ رہا تھا قافلہ، اور وہ اسی جھگڑے کی وجہ سے جو منافقین نے کھڑا کر دیا تھا انصار اور مہاجرین میں، تو اس تیز رفتاری کی وجہ سے وہ نہ آپ کے بغیر ہی عہدہ لوڈ کر کے آ گئے۔ تو وہ واقعہ اس وقت، یہ وہ دور تھا جب منافقوں کے مایوس سردار عبداللہ بن ابی نے کہا تھا، اسی وقت راستے میں غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر راستے میں اس نے یہ بکواس کی تھی، مسلمانوں کے مرا تھا، رسول اللہ نے اس کا جنازہ پڑھایا تھا، ہم کوئی ایسی بات نہیں کہہ سکتے۔ اس نے کہا تھا کہ نعوذ باللہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ معزز ہے اور وہ مسلمانوں کو مدینہ سے نکال باہر کرے گا۔ اور انفاق کی جو اپیلیں کرتے تھے رسول اللہ، اور قرآن حکیم کی آیات میں بھی ہوتی تھیں کہ پیسے دو بھائی، پیسے دو، کیونکہ پیسوں کے بغیر نہ گورنمنٹ چلتی ہے نہ ڈیفینس چلتا ہے۔ تو اس اپیل کے خلاف بھی یہ مہم چلا رہا تھا اور کہتا تھا کہ رسول اللہ کے ساتھیوں پر خرچ مت کرو، یہی طریقہ ہے کہ یہ منتشر ہوں گے۔ منافقین چاہتے تھے کہ انصار و مہاجرین کا اتحاد پارا پارا ہو جائے اور نئی اسلامی ریاست کا شرازہ بکھر جائے۔ اس کے جواب میں آیت نمبر 10 میں مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ اپنی موت سے پہلے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر لو۔ یہ موت سے پہلے والی ایک یہ بات آ گئی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اپنے مرنے سے پہلے کر لو، بعد میں تمہارا مال کسی نے صدقہ کر دیا یا کسی نے ضائع کر دیا، تمہیں کیا اس کا فائدہ یا نقصان ہے؟ تو اپنی موت سے پہلے اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر لو تو تمہارا اس میں فائدہ ہے۔ ایک اور بات پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا تھا، یہ غالباً کل یا پرسوں پڑا تھا کہ شرک معاف نہیں ہوگا، ہر گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ 2-3 ایسی آیات ہیں جن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر دے گا، چھوٹے بڑے سب گناہ معاف کرنے کا اللہ تعالیٰ کر دے گا، لیکن کہا جاتا ہے شرک نہیں معاف ہوگا۔ اس کے لیے بھی یہی ہے کہ شرک کی معافی کی ایک ہی صورت ہے کہ موت سے پہلے توحید کا اقرار کر لے اور شرک سے توبہ کر لے۔ سورۃ منافقین کی پہلی 8 آیات میں منافقوں کی 12 نشانیاں بتائی گئی ہیں، میں ترتیب وار بتاتا ہوں۔ پہلی بات کہ ان کی باتیں جھوٹ ہوتی ہیں، دوسری بات یہ سزا سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھ لیتے ہیں، تیسری بات ان میں سوجھ بوجھ اور عقل نہیں ہوتی کیونکہ جھوٹے ہوتے ہیں، چوتھی بات کہ چرب زبان ہوتے ہیں، جس کو کیا کہتے ہیں پنجابی میں، زبان کا کھٹیا کھاندے نے، چرب زبان نہیں، چرب زبان جو باتوں سے اپنی صورتحال کو اپنے حق میں کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، چاپلوسی خوشامد ہوتی ہے۔ 5ویں ان کی پہچان یہ ہے کہ ان کے دل میں چور ہوتا ہے، ہر آہٹ کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں، وہ اس نے یہ کیا، یہ میرے خلاف کیا ہوگا، یہ کیا ہے۔ یہ اپنے آس پاس بھی ہم اگر کسی کو دیکھیں تو اس کو محبت کے ساتھ متنبع کرنا چاہیے کہ ہر وقت دوسرے کے بارے میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ ہمارے خلاف ہی سوچ رہا ہے، عمل کر رہا ہے۔ چھٹی پہچان منافقین کی یہ ہے کہ یہ سچے مسلمانوں کے دشمن ہوتے ہیں، ان سے ہوشیار رہنا بہت ضروری ہے۔ 7ویں کہ یہ تکبر کرتے ہیں۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب سے ہم نے مطالعہ شروع کیا ہے تکبر کے بارے میں بار بار بہت زور دیتا ہوں، اس کی میں اپنے پالے سے کچھ کر نہیں رہا۔ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں ہم، قرآن کی آیات، کبریائی اس نے اپنے لیے مخصوص کی ہے، اللہ اکبر کا لفظ اس نے اپنے لیے کہا ہے کہ میں تو ہے نا اکبر، تو تجھے کتوں ہو گئے۔ اس لیے تکبر اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ منافقین کے متعلق کہا گیا کہ یہ متکبر ہوتے ہیں، جو تکبر کرے اس کا دل صاف نہیں ہوتا، اس لیے اپنی غلطی تسلیم کر کے معافی نہیں مانگتے۔
8ویں پہچان کہ منافقین فاسق ہوتے ہیں. استغفر اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے باوجود ان کی مغفرت نہیں ہوگی. 9ویں پہچان، یہ خود فطرتاً بخیل ہوتے ہیں، ان کو ہاتھ سے پیسہ نکلتے ہوئے موت پڑتی ہے. نمبر 10، یہ دوسروں کو لا تنفقوا کہہ کر یعنی ان پر خرچ نہ کرو، غریب مسلمانوں پر خرچ سے روکتے ہیں. وہ غریب مسلمان چاہے صحابی ہوں، مہاجر ہوں، چاہے رشتہ دار ہوں، چاہے کوئی ہو. 11ویں بات، یہ اپنے آپ کو بڑا معزز اور سچے مسلمانوں کو کم تر سمجھتے ہیں. اس نے کہا بھی نا، بول کر کہا غزوہ بنی مستلق سے واپسی کے راستے پر عبداللہ بن ابی نے کہ میں ایک معزز آدمی ہوں اور یہ بھگوڑا کون ہے. اپنے آپ کو معزز اور سچے مسلمانوں کو کم تر سمجھتے ہیں. بارہویں پہچان اور آخری، یہ مال اور اولاد کی محبت میں گرفتار اور اللہ کے خوف سے غافل ہوتے ہیں. اگلی آیات میں پھر ان کی منافقت کا علاج بھی تجویز کر دیا گیا ہے کہ انفاق کرو، جتنا خرچ ہو سکے زیادہ سے زیادہ وہ خرچ کرو، بخیلی بند کر دو اور اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرو. مسلمانوں کو بھی اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اپنے ضرورت مند بھائیوں پر خرچ کرنے کا حکم دیا گیا. اچھا، اس دور میں ہمیں یہ معلوم ہے کہ مالی چندہ یعنی انفاق یا جہاد بالمال کی نہایت ضرورت تھی. بات پہ تو سازشیں ہو رہی تھیں، حملے ہو رہے تھے، مہمیں ہو رہی تھیں، تو ایسے مفت میں تھوڑی ہوتے ہیں کام. پھر شعبان آپ کو پتہ ہے کہ 8واں مہینہ ہوتا ہے، رمضان سے پہلے والا. آدھا سال گزر گیا. 8ویں مہینے شعبان میں مارکہ بنو کلب پیش آیا. شام کی سرحد پر دومت الجندل کے علاقہ میں بنو کلب کی طرف سے ایک مہم حضرت عبد الرحمن بن عوف کے سرکردگی میں ارسال فرمائی گئی. اچھا، یہ بھی آپ کو ایک وضاحت کر دوں کہ جو لیڈر جاتے تھے مہمیں لے کر، وہ کوئی بیکار یا بے روزگار لوگ ہی نہیں ہوتے تھے. حضرت خالد بن ولید بھی ایک بڑے آدمی تھے. جو زید بن حارث تھے وہ تو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے اور چلو امیر نہ ہوں گے، لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف بہت امیر تھے. مدینہ میں آئے تو خالی ہاتھ پہنچے، جیسے اس طرح کرنے پر آپ کے امی جی مجھے ناراض ہوتے ہیں. تو وہ جب انہوں نے اپنی مدینہ میں کسی نے اس کو کہا جی میں آپ کے ساتھ ان کا اتحاد کیا تو ان کو آپ کا کھانے پینے کا بندوبست کریں گے. انہوں نے کہا جی مجھے بازار کا راستہ دکھا دیں. ایسی صلاحیت تجارت کی کہ ان کی دولت اونٹوں پر سفر کرتی تھی. ان کی سرکردگی میں دومت الجندل کے قریب بنو کلب کی طرف ایک مہم بھیجی گئی شعبان 6 ہجری میں. 3 روز تک انہوں نے اس قبیلے میں تبلیغ کی. انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ان کے سردار کی بیٹی سے نکاح کر لیا. اچھا، یہ نکاح کا ایسا کام ہے کہ جس قبیلے میں نکاح کر لیا جائے اس قبیلے کے ساتھ پکی وہ ہو جاتی ہے، دشمنی ختم ہو جاتی ہے ہمیشہ کے لیے. اور اسی بیوی سے ان کا بیٹا ابو سلمہ پیدا ہوا. پھر شعبان 6 ہجری میں بنو سعد کا مارکہ پیش آیا. 200 آدمی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی قیادت میں بنو سعد کو سزا دینے کے لیے فدق کے علاقہ میں بھجوائے گئے. فدق خیبر کے قریب تھا نا، کیونکہ وہ لوگ کھجوروں کے عوض خیبر کے یہودیوں کی مدد پر تلے ہوئے تھے. خیبر کے یہودی کہتے تھے کہ ہم آپ کو کھجوریں دیا کریں گے تو آپ ہماری مدد کرو مسلمانوں کے خلاف. تو یہ تیار ہو گئے. آپ نے حضرت علی کے ساتھ 200 بندہ بھیجا کہ چلو جو انہوں نے مکو ٹھپ کے آؤ. حضرت علی نے ان پر شب خون مارا، لیکن وہ لوگ عورتوں بچوں سمیت بھاگ کر غائب ہو گئے. یہ آپ ساتھ ساتھ غور کر رہے ہوں گے اگر توجہ سے سن رہے ہیں کہ غزوہ احزاب کے بعد اکثر حملے ایسے ہیں کہ جن کی خبر ہوتے ہی وہ لوگ بھاگ گئے. شرپسند لوگ جن کے سرکوبی کے لیے جاتا تھا قافلہ، وہ غائب ہو جاتے تھے، اس لیے کہ وہ سب بھی خبردار ہو گئے تھے کہ اب مسلمانوں سے ڈر کے رہنا ہے. تو ان کے بھاگ جانے سے 500 اونٹ اور 2000 بکریاں لے کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ مدینہ منورہ واپس تشریف لے آئے. یہ تھا مارکہ بنو سعد. اس کے بعد 9واں مہینہ آ گیا رمضان. رمضان 6 ہجری میں
دوسرا مارکہ وادی القرا پیش آیا۔ بنو فرازہ کے لوگوں نے دھوکے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ اس کی خبر اللہ نے اپنے نبی کو پہنچا دی۔ ان کی ایک عورت جس کا نام ام کرفہ تھا، وہ خام خواہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عناد رکھتی تھی، اور دیکھو اس کی طاقت عورت کی، اس نے آپ کے قتل کے لیے 30 سواروں کا ایک دستہ بھی تیار کر رکھا تھا۔ ان کو صرف یہ کام ذمہ تھا کہ تم نے ڈھونڈ کر محمد کو جہاں ملے نعوذ باللہ شہید کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کی قیادت میں دستہ روانہ فرمایا۔ اب ابوبکر صدیق بھی تاجر تھے اور خوشحال تاجر تھے۔ اس دستہ نے سارے 30 کے 30 آدمیوں کو قتل کر دیا۔ ام کرفہ نے اپنی بیٹی کو ساتھ لیا اور بھاگ اٹھی۔ اس کی بیٹی گرفتار ہو گئی، جو کہ نہایت حسین اور ابھی غیر شادی شدہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کو حفاظت سے اپنے نگرانی میں رکھا اور اہل مکہ کو دے کر اس کے بدلے کئی مسلمان قیدی چھڑوائے۔ اس کے بعد رمضان کے بعد شوال کا مہینہ، شوال 6 ہجری میں مارکہ ارنیین پیش آیا۔ یعنی بظاہر اس سال کوئی جنگ نہیں ہوئی، لیکن اب دیکھیے کہ کتنی مہمات آئیں۔ عام طور پر مدینہ کی آب و ہوا بدبوؤں کو راس نہیں آتی تھی، وہ کھلی ہوا کے عادی ہوتے تھے۔ ارنیہ کے علاقہ سے کچھ لوگ اسلام قبول کرنے مدینہ منورہ آئے، لیکن آب و ہوا راس نہ آنے کی وجہ سے آپ نے انہیں باہر جنگل میں رہنے اور اونٹوں کا دودھ پینے کی ہدایت کی۔ کچھ دنوں بعد جب وہ لوگ صحت مند ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہوں کو قتل کر دیا اور آپ کے اونٹ ہانک کر لے گئے۔ یہ ایسی مثال تھی کہ اسلام قبول کرنے کے بعد واپس کفر میں چلے گئے۔ مجھے اس مطالعہ کے دوران ایک صاحب نے اعتراض کیا ہے، کہنے لگے جی کسی کی مرضی ہے، جب وہ چھوڑنا چاہتا ہے تو چھوڑ دے۔ تو بہرحال اس کا اب یہ عملی واقعہ سامنے آ گیا ہمارے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا ہوا تھا، اس کے بعد وہ کفر میں چلے گئے، آپ کے چرواہوں کو قتل کر دیا، اونٹ آپ کے لیے اور نکل گئے اور اسلام سے خارج ہو گئے۔ آپ نے ان کے پیچھے 20 افراد کا دستہ بھیجا جس نے انہیں جا لیا اور ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیر دی گئیں اور تڑپ تڑپ کر مرنے کے لیے وہیں صحرا میں چھوڑ کر دستہ واپس مدینہ پہنچ گیا۔ یہ میں نے لفظ و لفظ صحیح بخاری سے نقل کیا ہے، اگر اختلاف کرنا ہے تو صحیح بخاری سے کریں۔ اب دیکھیے کہ جنگ احزاب کے بعد ہونے والی ان کارروائیوں میں زیادہ مزاحمت پیش نہیں آئی اور بالعموم مسلمانوں کی آمد کا سن کر ہی لوگ فرار کی راہ اختیار کرتے نظر آئے۔ اللہ نے اپنے ماننے والوں کا رعب اور دبدبہ قائم کر دیا۔ یعنی بظاہر اس سال میں جنگ کوئی نہیں ہوئی، لیکن کوئی مہینہ ایسا نہیں کہ جس میں سکون گزرا ہو۔ اب آ گیا ذیقات، 11واں مہینہ، ذیقات سن 6 ہجری۔ تگڑے ہو کے بیٹھ جائیں، ایک بڑا واقعہ ہے، آپ سب کو پتہ ہے۔ اس طرح اطراف مدینہ اور قبائل کی طرف سے سکون ہو گیا۔ اور ہر طرف سے مکمل سکون حاصل ہو جانے کے بعد 6 ہجری کے آخر میں، یعنی ذیقات سن 6 ہجری، یہ اپریل تھا 628 عیسوی کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی زیارت پر مشرکین کی لگائی کی پابندی ختم کرنے کی خاطر عمرہ کے لیے مکہ جانے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے اعلان کر دیا ہوا تھا نا کہ اب مسلمانوں کو کعبہ میں نہیں داخل ہونے دینا۔ آپ نے کہا کہ گل ہوئی، چلو توڑیے پابندی، عمرہ کریے چل کے۔ اور 1400 صحابہ کے ہمراہ احرام باندھا، قربانی کے جانور ساتھ لیے، اور حکم دیا کہ کوئی صحابی اسلحہ لے کر نہ چلے، کیونکہ لڑن نہیں جا رہے، عمرہ کرنے جا رہے ہیں، صرف تلوار ہو اور وہ بھی نیام میں ہو۔ مکہ کے قریب ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچ کر سفر حج کی علامت کے طور پر اونٹوں کے گلے میں لوہے کے نال لگا دیے گئے۔ یہ ہوتا ہے نا جو گھوڑوں کے سموں کو بھی لگاتے ہیں لوہے کے لال، وہ اگر اونٹوں کے گلے میں لٹکا دیے ہوں تو وہ پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ لوگ حج کرنے جا رہے ہیں یا عمرہ کرنے جا رہے ہیں۔
ایک آدمی جو معلومات کے لیے آگے بھیجا گیا تھا اس نے اطلاع دی کہ قریش نے تمام قبائل کو کہہ رکھا ہے کہ محمد کو کبھی مکہ میں داخل نہیں ہونے دینا، اور انہوں نے قبائل سے افواج بھی بلا کر اکٹھی کر لی ہے مکہ میں۔ تو خالد بن ولید اکرمہ بن ابو جہل کے ہمراہ 200 سواروں کا دستہ لے کر مکہ سے کچھ دور، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ 200 مشرک سواروں کا دستہ لے کر مکہ سے کچھ دور تک باہر آ گئے مسلمانوں کو روکنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستہ بدل کر حدیبیہ کے مقام پر خیمہ زن ہو گئے، اور حدیبیہ حدود مکہ میں شامل ہے، وہاں سے مکہ شہر صرف 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہاں پر قبیلہ بنو خزاعہ کا ایک سردار آ کر حضور سے ملا اور بتایا کہ مکہ میں داخلہ ممکن نہیں ہے، آپ کوشش نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، میں تفصیل بتا رہا ہوں ذرا اس لیے کہ موٹی موٹی بات آپ نے سنی ہوئی ہے، پوری بات آپ کو سمجھ آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ جا کر مکہ والوں سے کہہ دو کہ ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، لڑائی کرنے نہیں آئے۔ جنگ احزاب کے بعد قریش کی حالت تو پہلے ہی پتلی تھی، انہیں کہو کہ کچھ عرصہ کے لیے صلح کا معاہدہ کر لیں، تمہارے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ یہ پیغام سن کر مکہ والوں کی طرف سے ایک دانشمند آدمی عروہ بن مسعود ثقفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مذاکرات کے لیے آیا۔ ان مذاکرات میں بات تو کچھ نہ بنی، لیکن عروہ نے رسول اللہ کے ساتھ صحابہ کی عقیدت کا جو مشاہدہ کیا، یہ میں نے آپ کو عمرے کے بارے میں پہلے بھی بتایا تھا، یہاں بھی ذرا دیکھیے کہ کوئی اس کے ساتھ بات تو طے نہ ہو سکی، لیکن وہ دیکھتا رہا نا کہ رسول اللہ کا اپنے صحابہ کے ساتھ اور صحابہ کا رسول اللہ کے ساتھ عقیدت کا کیا حال ہے، اس سے بے حد متاثر ہوا اور واپس جا کر مکہ والوں کو بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی مذاکرات کے لیے مکہ بھیجا تو مکہ والوں نے اس کا اونٹ مار ڈالا اور وہ بمشکل جان بچا کر خود واپس پہنچا۔ الٹا قریش نے ایک مسلح دستہ حملہ کے لیے بھیجا، لیکن انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ انہیں گرفتار کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو آپ نے ان کو رہا کر کے واپس بھیج دیا۔ انہوں نے کہا ہم بھائی کوئی لڑائیاں کرنے نہیں آئے، ہم تو عمرہ کرنے آئے ہیں، جاؤ آپ آزاد ہو، واپس چلے جاؤ۔ قرآن حکیم میں سورۃ فتح کی آیت نمبر 14 میں اس واقعہ کا ذکر اس طرح آیا ہے، یعنی ترجمہ بتاتا ہوں، یعنی وہی اللہ ہے جس نے مکہ میں جب تم ان پر قابو پا چکے تھے ان لوگوں کا ہاتھ تم سے اور تمہارا ہاتھ ان سے روک دیا گیا، یعنی تسی انہوں نے حملہ نوں قابو کر لیا سی، گرفتار بھی کر لیا سی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے دونوں جنگ نہیں ہونے دیتی۔ رسول اللہ کی بھی اس میں حکمت تھی، اللہ تعالیٰ کی رہنمائی ہوتی تھی آپ کو ہر وقت۔ تو اس موقع پر بیعت رضوان ہوئی۔ دوسری بار آپ نے نمائندہ بنا کر حضرت عثمان کو مکہ بھیجا، کیونکہ مکہ میں ان کی بہت عزت بھی تھی، رشتہ داریاں بھی تھیں۔ پتہ ہے زیادہ عزت کی کیا وجہ تھی؟ یہ بنو امیہ تھے، یہ ابو سفیان کے رشتہ دار بھی تھے۔ آپ نے جا کر انہیں کہا کہ ہماری آمد کا مقصد صرف بیت اللہ کی زیارت اور طواف ہے، ہم قربانی کے جانور بھی ساتھ لائے ہیں جنہیں ذبح کر کے ہم لوٹ جائیں گے۔ لیکن قریش نے جواب دیا، جی آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن ہم قسم کھا چکے ہیں کہ آپ لوگوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دینا۔ اچھا، ہم لوگ تو قسم کھاتے بھی رہتے ہیں تو توڑتے بھی رہتے ہیں نا، تو وہ لوگ زیادہ لکھی پڑھنا نہیں کرتے تھے، بات منہ سے نکل گئی تو نکل گئی، قسم کھا لی تو کھا لی۔ مذاکرات طوالت پکڑ گئے، حضرت عثمان انہیں سمجھانے کی کوششیں کرتے رہے اور آپ کو کوئی واپسی کی جلدی نہیں آپ نے کی۔ جب واپسی میں دیر ہو گئی تو مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ انہیں شہید کر دیا گیا ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم عثمان کی شہادت کا بدلہ تو لیں گے، وہ بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ اور آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور صحابہ کو کہا بھی جو جان قربان کرنے کا وعدہ کرتا ہے میرے ہاتھ پر بیعت کرے۔ اس بیعت کا ذکر سورۃ فتح کی آیت نمبر 18 میں ہے۔ سب بیعت کر چکے تو آپ نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے پر رکھ کر فرمایا، یہ عثمان کا ہاتھ ہے جو میرے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہے۔ اتنے میں حضرت عثمان واپس پہنچ گئے اور کامیابی کی امید دلائی۔ اچھا، ادھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی مذاکرات کامیاب ہونے کی صورت نکل رہی ہے، لیکن یکا خالد بن ولید کی قیادت میں ایک دستہ نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ لیکن جب مسلمانوں نے جوابی حملہ کیا تو وہ واپس چلے گئے۔ اب قریش نے اپنا سفیر فوراً بھیجا اور اس کو یہ پیغام صلح دے کر بھیجا کہ مسلمان اس طرح کریں کہ اس سال واپس چلے جائیں اور اگلے سال آ کر عمرہ کر لیں، کیونکہ حالات ٹینس ہو گئے بڑے۔ کافی مشاورت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تسلیم کر لیا اور معاہدہ کی یہ شرائط طے پائیں، دونوں فریق 10 سال تک ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے،
دیکھیے اللہ تعالیٰ کس طریقے سے کامیابیاں دیتا ہے. 10 سال تک دونوں فریق جنگ نہیں کریں گے. دوسری شرط، قریش مکہ میں سے اگر کوئی اسلام قبول کر کے مدینہ چلا جائے تو اسے واپس مکہ بھیج دیا جائے گا. اس میں تو بڑی حکمت مسلمانوں کے لیے ہو گئی کہ وہ تو جب مسلمان ایک بار ہو گیا وہ تو ہمیشہ کے لیے مسلمان ہو گیا. جب واپس مکہ جائے گا تو اس کی دیکھا دیکھی تو اور بھی لوگ مسلمان ہوں گے. اینی وے اس میں یہ مصلحت تھی. لیکن اگر کوئی مسلمان اسلام چھوڑ کر مکہ آ جائے تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا. تو اسلام تو ویسے ہی مرتد لوگ قبول نہیں کرتا تو دفع ہو گئے. اگلی شرط کہ فریقین اگر کسی سے معاہدہ کریں گے تو دوسرا فریق رکاوٹ نہیں ڈالے گا. مکہ والے جس کے ساتھ چاہیں معاہدہ کریں، مدینہ والے جس سے چاہیں متعاوض کریں. اگلی شرط کہ اس سال مسلمان طواف اور زیارت کے بغیر واپس چلے جائیں گے. اور اگلی شرط کہ اگلے سال مسلمان طواف اور زیارت کے لیے آ سکیں گے لیکن ان کی تلواریں نیام میں ہوں گی. تلواریں تو اس دفعہ بھی نیام میں ہی تھیں لیکن ضد بازی ہو گئی نا. تلواریں نیام میں ہوں گی اور وہ 3 دن سے زیادہ مکہ میں قیام نہیں کریں گے. جب مسلمانوں نے یہ شرائط سنی تو بہت ناگوار سمجھا. بالخصوص دوسری اور تیسری شرط، جس میں میں دوسری اور تیسری شرط دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ جس میں سے قریش مکہ میں سے اگر کوئی اسلام قبول کر کے مدینہ چلا جائے تو واپس کر دیا جائے، لیکن اگر کوئی مسلمان اسلام چھوڑ کر مکہ آ جائے تو واپس نہیں کیا جائے. مسلمانوں کو اس کی مصلحت سمجھ نہیں آئی لیکن اس پہ بہت بد دل ہو گئے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا جی اچھا بس کرو، اپنے قربانی کے جانور یہیں پہ ذبح کرو اور سر کے بال صاف کرو، چلے واپس. صحابہ نے نہیں کیے. صحابہ نے کہا ہم اتنا آئے ہوئے ہیں یہ کرنے، ہم کو کمزور ہے کہ ہم اس طرح کر دیں. اس پر آپ کی ام المومنین، آپ کی زوجہ حضرت ام سلمہ بہت دانا خاتون تھیں. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ آپ جائیے اپنا جانور ذبح کر کے تو اپنا سر بال اتروا دیں. جب آپ نے اپنا جانور ذبح کر دیا اور سر کے بال اتروا دیے تو سب نے اس پر عمل کیا. بعض نے خاصا سب صحابہ نے بھی آپ کی تقلید کی. بعض نے استروں سے سر منڈوایا اور بعض نے کینچیوں سے ترشوائے. یہی اب بھی طریقہ ہے. حج کر کے بھی اسی طرح ہی ہے، چاہیں تو کینچی سے کٹوائیں، چاہیں تو استرے سے کٹوائیں. ہمارے انڈیا اور پاکستان میں وہ ایک لفظ ہے نا سر منڈوانا، اس کے انہوں نے یہاں پہ ٹنڈ کا زیادہ رواج ہے. اچھا، اس پر یہ دیکھ کر آپ نے اطمینان کا اظہار فرمایا اور فرمایا سر منڈوانے والوں پر اللہ کی رحمت. اس پر کوئی صحابہ نے سوال کیا کہ سرکار کیا کینچی سے بال ترشوانے والوں پر نہیں؟ تو آپ نے فرمایا ترشوانے والوں پر بھی. اس طرح یہ مسئلہ بھی واضح ہو گیا. تکمیل معاہدہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل 3 ہفتے تک پھر وہیں مقیم رہے اور واپسی کے سفر کے دوران سورۃ فتح کی آیات نازل ہوئیں جن میں اس معاہدہ کو کھلی فتح یعنی فتح مبین قرار دیا گیا. دراصل یہ معاہدہ ایک بڑی دفاعی کامیابی تھی. صلح حدیبیہ کے فوری اور بڑے اثرات میں کیا سمجھتا ہوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلا تو یہ ہوا کہ 10 سال تک عدم جارحیت کا جو معاہدہ ہوا اس سے جنوب کی طرف سے مسلمانوں کو بالکل سکون ہو گیا اور اس سکون کی وجہ سے شمالی علاقوں میں مزاحمت کا قلع کما کرنے میں آسانی ہو گئی. اور یہود جو ہر طرف سے اکٹھے ہو کر شمال میں خیبر میں جمع ہو رہے تھے، جنوب کی طرف سے محفوظ ہو کر ان کا فتنہ فروغ کرنے کا موقع مل گیا. دوسرا فائدہ، عرب قبائل اب مسلمانوں کے حلیف بننے میں آزاد ہو گئے جس سے مشرکین کا اتحاد پارا پارا ہو گیا اور بہت سے قبائل مسلمانوں کے ساتھ آ ملے. تیسرا فائدہ، مسلمانوں کو بحیثیت قوم ایک الگ قوم تسلیم کیا گیا اور مختلف اقوام اور قبائل کے ساتھ رابطوں اور معاہدوں کی بین الاقوامی آزادی قسم کی مل گئی. چوتھا فائدہ کہ کفار نے مسلمانوں کو کعبہ میں داخلہ پر جو پابندی عائد کر دی تھی وہ اس معاہدہ کی روح سے تحریری طور پر ختم ہو گئی اور طواف کعبہ پر مسلمانوں کا حق تسلیم کر لیا گیا. پہلے مسلمانوں کو صابی کہتے تھے کہ یہ تو گمراہ لوگ نے، یہ بددین ہو گئے ہیں، انہوں نے نہیں مکے بڑھن دینا، کعبے بڑھن دینا. پانچواں فائدہ یہ ہوا کہ قریش مکہ نے مسلمانوں پر صابی یا بے دین ہونے کا جو الزام لگا رکھا تھا طواف کعبہ کے معاہدہ کے بعد وہ اعلانیہ طور پر غلط ثابت ہو گیا جس کا سب قبائل عرب پر اثر ہوا. کیونکہ سارے قبائل مکہ والے قریش کو مقدس سمجھتے تھے اور ان کی بات کی تقلید کرتے تھے. مسلمانوں کو آزادانہ میل جول اور تبادلہ خیالات کا موقع مل گیا جس کے نتیجہ میں لوگ اسلام قبول کرنے لگے. اور پانچواں فائدہ یہ ہوا
کہ مختلف جگہ پناہ گزین مسلمان واپس مدینہ میں آ کر آباد ہونے لگے کہ اب مدینہ میں خیر ہے۔ 50 منٹ ہو گئے ہیں، تو آج کا یہیں ختم کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ فتح پڑھیں گے جو صلح حدیبیہ کے بعد واپس مدینہ جاتے ہوئے رستے میں نازل ہوئی تھی۔ تو صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آمین۔ یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر، ہماری آخرت بھی اچھی کر، ہمیں عذاب سے بچانا، آگ کے عذاب سے بچانا۔ آمین۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ۔ یا اللہ تیرے کو معافی دی اور عافیت دی درخواست ہے۔ آمین۔ الہی قلبی محجوب عقلی مغلوب طاعتی قلیل ومعصیتی کثیر ولسانی مقر الذنوب فکیف حیلتی یا ستار العیوب یا غفار الذنوب یا ستار العیوب یا غفار الذنوب یا ستار العیوب یا غفار الذنوب۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔